معزز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان، وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان، وعلى معجزة الرسول الإمام أحمد رضا خان عليهم الرحمة والرضوان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پہ حاضر ممبئی وزما کی نہایت موقر شخصیات، علماء کرام، شعراء اسلام، سادات کرام اور دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی، حنفی، بریلوی، جنتی بھائیوں، آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم. مولانا عارف صاحب کی تقریر میں سن رہا تھا، نہایت ہی سنجیدہ انداز میں دلائل کے انہوں نے انبار لگا دیے. میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ آگے جو چند لوگ بیٹھے ہوئے وہ بہت زیادہ کوالیفائیڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ زیادہ شور شرابے پر یقین نہیں کرتے ہیں، خاموشی کے ساتھ بات کو سنتے ہیں، دلائل پر غور کرتے ہیں. اگر ایسا ہی ہے تو واقعی بہت اچھی بات ہے، لیکن موقع بموقع اپنی بیداری کا ثبوت دینا، جس سے مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ آپ میں زندگی کے آثار باقی ہیں اور میری بات کو آپ اچھے سے سمجھ رہے ہیں، تو مجھے بولنے میں اور زیادہ مزہ پیدا ہوگا اور میں اپنی بات کو اور اچھے انداز میں آپ تک رکھ سکوں گا. حضرت مولانا عارف مصباحی صاحب نے افضلیت کے عنوان سے تقریر کی اور اہل سنت و جماعت کا صاف ستھرا نکھرا مذہب جو قرآن و سنت سے مستدل ہے بتایا کیا ہے. لیکن میرا عنوان یہ نہیں ہے. آپ نے اشتہار دیکھا ہوگا، سنی جمیعت الاحناف کے چینل سے بھی بہت اس کا ایڈ ہوا ہے آج کے جلسے کا، اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے یوٹیوب چینل پر لوگ کئی ممالک سے اس بیان کو سن رہے ہیں. اشتہار میں آپ نے عنوان دیکھا، رد صلح کلیت وہ غیر مقلدیت. تو آخر میں جو غیر مقلدیت کا رد ہے وہ آج میرا اسپیشل عنوان ہے. میں نے اسی مناسبت سے آیت کریمہ پڑھی. میں چاہوں گا جتنی دیر میری بات ہو رہی ہے آپ ذہن حاضر رکھ کر، ممبئی میں رہنے والے لوگ ہیں اور جب ٹیکنالوجی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے اس دور میں آپ جی رہے ہیں،
تو اس دور میں آپ کو بھی حساس ہونا چاہیے، ایکسپرٹ ہونا چاہیے اور دلائل کے ہتھیار سے لیس ہونا چاہیے کہ کوئی بھی باطل فرقہ آپ کے سامنے ٹک نہ سکے۔ میں چاہوں گا کہ آج کی جو میری گفتگو ہے اس سے کم از کم آپ اتنا سیکھ کر جائیں کہ کتنا بھی بڑے سے بڑا، سڑے سے سڑا غیر مقلد ہو، کتنا ہی عمل بالحدیث کا دعویٰ کرنے والا ہو اور قرآن و سنت کا متبع ہو، وہ آپ کے سامنے چند منٹ بھی نہ ٹک سکے۔ تو تیاری ہے مناظر بننے کی؟ تقریریں بہت ہوتی ہے، اصل میں مقرر نہیں ہوں، میں ہوں مناظر آدمی، لیکن لوگوں نے تاریخیں لے لے کے مجھے بھی بہرحال مقرر بنا ہی دیا ہے۔ تو آج کی تقریر کچھ اس انداز میں ہوگی کہ آج ممبئی کی سرزمین پہ ویسے تو کئی سارے فرقے ہیں، لیکن دو فرقے جو بہت آزاد طبیعت کے ہیں، آزاد ذہن کے ہیں اور خواہش نفسانی کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اپنی رائے کو وہ حدیث و قرآن کا نام دیتے ہیں، اپنی رائے کو حدیث و قرآن کا نام دیتے ہیں۔ اور میں جانتا ہوں جہاں میں تقریر کر رہا ہوں اس کے چاروں جانب وہ لوگ موجود ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں اور آن لائن بھی بغور سن رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں آخر کیا بولا جانے والا ہے۔ تو جو ابھی نئے جڑے ہیں غیر مقلدین سے، اہل ہدایت سے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ تقریر کو آپ اس حساب سے مت سنیے کہ آپ کو ٹون کیا جا رہا ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے، آپ کی تذلیل ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم اس بزم میں کسی کی تذلیل مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصود ہے اصلاح۔ جو لوگ تحقیق کے نام پر اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر دیگر فرقوں میں جا رہے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنی تحقیق پر نظر ثانی کریں اور دیکھیں کہ جس طرف آپ جا رہے ہیں ان کا ماضی کیا ہے، حال کیا ہے اور ان کا بھیانک انجام کیا ہے۔ ایک جماعت ممبئی کی سرزمین پر، ویسے تو دو جماعتیں ایک بہت قلیل مقدار میں ہے، ایک ہے اہل قرآن والے اور ایک ہے اہل حدیث والے۔ تو جو کچھ پائے جاتے ہیں وہ اہل حدیث ہیں اور انہی کے بڑے بھائی ہیں اہل قرآن۔ تو ان حضرات کا یہ دعویٰ ہے، جیسے اہل قرآن دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محدثین کی بات کو نہیں مانتے جنہوں نے رسول اللہ کے اقوال کو، افعال کو، تقریر کو، تحریر کو، نشست و برخاست کو، غزوات کو، آپ کی خلوت کو، جلوت کو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، اس مبارک جماعت کو کیا کہا جاتا ہے؟ محدثین۔ آپ کو بیچ میں بولنا ہے تبھی آپ مناظر بنیں گے۔ وہ مبارک جماعت جس نے رسول اللہ علیہ السلام کے اقوال کو ضبط تحریر میں لایا، کتابی شکل دی، اس مبارک جماعت کو محدثین کہا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ جو 14ویں صدی میں پیدا ہوئے، نبی کے زمانے سے ہزاروں سال کے بعد، آج ہمارے پاس دین کی تحقیق کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہم خاموشی کے ساتھ ان بڑوں کی بات کو مان لیتے ہیں۔ پھر ایک طبقہ یہ ہوا کہ جو حدیث کو تو مان رہا ہے، محدثین کی بات کو، لیکن مجتہدین کی بات کو نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے جیسے اہل قرآن محدثین کی رائے کو، ان کے اقوال کی تحقیق کرتے ہیں، ویسے ہی ہم بھی مجتہدین کے اقوال کو، ان کے مسائل کو، ان کے فقہی مذہب کی تحقیق کرتے ہیں، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتے ہیں۔ ہم لوگوں کی جماعت تحقیق والی جماعت ہے۔ آج کی نشست میں یہ دیکھنا ہے کہ اس دور میں حدیث و قرآن اور دین کی تحقیق کی گنجائش ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ آج کے دور میں حدیث، قرآن اور دین کی تحقیق کی گنجائش ہے یا تحقیق مکمل ہو چکی ہے، عمل کرنا ہے؟ میں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 83 پڑھی ہے، اور جتنے غیر مقلدین سن رہے ہیں اصلاح کی نیت سے سنیں، اس لیے کہ مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اگر چیر پھاڑ کرتا ہے تو بھلے کے لیے کرتا ہے، بھلے تھوڑی دیر کی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن یہ تھوڑی دیر کی تکلیف آپ کو ہمیشہ کا آرام پائے۔ آیت کریمہ پڑھی، آیت کو سنیں اور اسی پر پوری تقریر ہے، جتنی دیر موقع مل جائے۔ اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ،
جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے ڈر والی، خوشی والی، اطمینان والی، تو اس خبر کو کہاں لے کر جاؤ؟ ایک فرقہ کہتا ہم خدا کے سوا کسی کی نہیں مانیں گے، کلام اللہ کو مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ حدیث محدثین نے جمع کی ہے، 300 سال بعد جمع ہوئی ہے، حدیث کو ہم نہیں مانیں گے۔ قرآن کہہ رہا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب کوئی بات آئے تو رسول کے پاس لے کر جاؤ۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور جو تم میں علماء ہیں، فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، اہل استنباط ہیں، اہل اجتہاد ہیں، ان کے پاس لے کر جاؤ۔ پھر فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو بعد میں جو لوگ یہ کاوش کرتے ہیں اور مسئلے کی صحیح تحقیق پیش کرتے ہیں، اہل استنباط، قرآن کریم نے صاف ارشاد فرما دیا کہ دین کے معاملے میں رائے دینے کا حق، تحقیق کرنے کا حق، کسی بھی مسئلے کو ثابت کرنے کا حق، یہ صرف اور صرف 2 ہستیوں کے پاس ہے۔ کتنی ہستیوں کے پاس؟ آج کچھ لوگ اپنی اوقات سے زیادہ بڑھ کر پاجامے سے باہر نکل کر یہ حق محدثین اور فقہا سے چھیننا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کی روشنی میں سنیے کہ دین کی تحقیق کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے 2 ہستیوں کو دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب کوئی خبر آئے تو رسول کے پاس لے جاؤ۔ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، جو تم میں امر والے ہیں، فقہا ہیں، ان کے پاس لے کر جاؤ۔ معلوم پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا لوگوں سے کہ جو مسئلہ جس فن کا ہو اس کے پاس رجوع کرو۔ خدا کی قسم ایمانداری سے بتاؤ، سونا اور چاندی کی تحقیق اگر مٹی کے برتن بنانے والا کرے تو آپ اسے قبول کریں گے؟ ڈاکٹری نسخہ چپل سینے والا اگر لکھ کر دینے لگے تو آپ اس کے نسخے پر عمل کرو گے؟ اگر عمارت سازی کا کام کوئی مولوی کرے تو آپ کہیں گے حضرت فتویٰ دینا آپ کا کام ہے، دین سکھانا ہے، یہ سارا اسٹیٹمنٹ دینا آپ کا کام نہیں ہے۔ معلوم پڑا کہ جو مسئلہ جیسا ہوگا اس فیلڈ کے ماہرین سے رجوع کیا جائے گا۔ ایسے ہی قرآن نے بتایا مسئلہ اگر دین کا ہو تو اہل اجتہاد سے، فقہا سے، ان سے رجوع کرو، نہ اہلوں کے پاس مت جاؤ۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی۔ اچھا آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ڈسٹرب مجھے بھی بہت ہو رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کسی ہال کا انتظام کیا جائے تاکہ پرسکون ماحول میں بات ہو، لیکن اب یہ عوامی شاہراہ ہے، لوگوں کا آنا جانا لگا رہے گا، تو آپ میری طرف دیکھتے رہیے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا کہ تحقیق کا حق اللہ تعالیٰ نے 2 ہستیوں کو دیا ہے، انبیاء و مرسلین یعنی رسولوں کو، اور ایک مجتہدین کو دیا ہے، وہ الی اولی الامر۔ تو اولی الامر کون ہے؟ عبداللہ ابن عبدہ ہے۔ اولی الامر سے مراد علماء ہیں، فقہا ہیں، یعنی مجتہدین کی جماعت ہے۔ تو ان دونوں ہستیوں کو دین کی تحقیق کا حق دیا گیا ہے۔ اب اس میں رسول علیہ السلام جو کچھ ارشاد فرمائیں گے وہ شارع کی حیثیت سے فرمائیں گے، دین نافذ کرنے والے کی حیثیت سے فرمائیں گے، اور مجتہدین جو کچھ فرمائیں گے وہ شارع کی حیثیت سے فرمائیں گے، ماہر قانون کے حیثیت سے فرمائیں گے، اور نبی جو فرمائیں گے وہ قانون ساز کی حیثیت سے فرمائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ آگے یہ لوگ جو استنباط کر کے مسئلہ بتاتے ہیں، قرآن میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا یہ جو استنباط کرتے ہیں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو یہ استنباط کیا ہے؟ آج کل بڑا خوبصورت نعرہ دیا جا رہا ہے 2 ہاتھ ہے 2 چیزیں ہیں، قرآن حدیث، ایک سے قرآن پکڑو ایک سے حدیث، 2 پیر ہے ایک سے قرآن دیکھو ایک سے حدیث، یعنی لوگوں کو موٹے نفس کا بنا کر ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں قرآن و حدیث دے کر کہا جا رہا ہے تم دین کی تحقیق کرو۔ اللہ کی قسم یہ دین کی تحقیق نہیں ہے، اپنا بیڑا غرق کرنا ہے، اپنی لٹیا ڈبونا ہے۔ کیا دین کی تحقیق ایسے ٹچے لوگ کریں گے؟ جبکہ قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 83 میں اللہ نے صاف فرمایا تم رسول کے پاس جاؤ،
تم اولیل امر کے پاس جاؤ، علماء اور فقہا کے پاس، اور بعد میں جو یہ لوگ کوشش کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں۔ اب استنباط کیا ہے وہ سمجھیے۔ استنباط کہتے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا ہے، اس زمین کی تہوں میں اللہ نے پانی رکھا ہے، پیٹرول رکھا ہے، ڈیزل رکھا ہے، گیس رکھا ہے، یہ سب زمین کے اوبات کے پاس اسی لیے اب کوئی کہے بھائی جوہو گلی کے اندر جو کنواں ہے وہ سید عیسیٰ نے کھودا ہے، کوئی کہے بھائی جوہو گلی کے اندر جو کنواں ہے وہ سید عیسیٰ نے کھودا ہے، مت پینا، اس لیے کہ اس کا نام عیسیٰ کے نام پر ہے، اس کے اندر کا پانی اس لیے کہ اس کا نام عیسیٰ کے نام پر ہے، اس کے اندر کا پانی اس نے پیدا کیا ہے، جو پیے گا وہ مشرک ہوگا۔ لوگ کہیں گے ابے عقل سے پینگل، اس نے صرف کھودا ہے، پیدا رب نے کیا ہے۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں حنفی مذہب پہ عمل مت کرنا ہے، پیدا رب نے کیا ہے۔ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں حنفی مذہب پہ عمل مت کرنا، ابو حنیفہ نے گھر سے مسئلے بتائے ہیں۔ ابے گدھو، اس کنویں کا نام صرف فقہ حنفی ہے، مذہب حنفی ہے، اس میں مسئلے جتنے ہیں وہ سب حدیث و قرآن سے ہیں، وہ سب حدیث و قرآن سے یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس کا نام صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے رکھا گیا کہ یہ ان کا مذہب ہے۔ اب کوئی کہے صاحب اچھا ٹھیک ہے، پوری زندگی ایک ہی کنویں کا پانی پینا شرک ہے، تقلیدیں شخصی ہو جائیں گی، ایک ہی مذہب پہ عمل مت کرو، دوسرے مذہب پر بھی عمل کرو۔ یعنی فجر اگر جوہو گلی میں کر رہا ہے فجر کا وضو، تو ظہر کا وضو کرلا میں کرے، مغرب کا وضو بھنڈی بازار میں کرے۔ ابے بے وقوف، جو آسانی سے اویلیبل ہو، ہم پوری زندگی اسی کنویں سے پانی پیئیں گے اور اسی دینی کنویں سے اپنی علمی پیاس بجھا کر اپنے مسائل کو حل کریں گے۔ اس میں شرک والی بات کیا ہے؟ اب دنیا میں تم پائے نہیں جاتے ہو، پورے بمبئی میں اگر کاؤنٹ کریں گے آپ تو میرے خیال سے 50 مسجدیں بھی ان کی نہیں ہوں گی۔ بمبئی میں اگر 100% مسلمان ہے تو 80% حنفی ہے، 80%۔ 10% میں سینہ ٹھوکنے والے جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے، 9% شافعی ہے، 1% میں اہل قرآن اہل حدیث ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں سے ہماری دینی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے ہم وہیں سے اپنے مسئلے حل کریں گے۔ اب اچھے سے آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے تحقیق کا حق دین کے معاملے میں آج یہ بیان اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ ایک شخص 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کر 14 صدیاں گزرنے کے بعد اردو کی چند کتابیں رکھ کر بتاتا ہے کہ میں دین کی تحقیق کر رہا ہوں۔ کام تو اس کا یہ تھا موہری کی پائپ لائن صحیح کرنا، گٹر کی پائپ لائن صحیح کرنا، پھنسا ہوا گٹر صاف کرنا۔ پلمبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ لیکن اب پلمبر، انجینئر، ڈاکٹر، یہی لوگ دین کی تحقیق کر رہے ہیں اور لوگ ان کی بات مان رہے ہیں۔ نہیں، اللہ نے دین میں تحقیق کا حق رسول کو دیا ہے اور اس کی امت میں، رسول کی امت میں مجتہدین اور فقہا کو دیا ہے، غیرے کو نہیں دیا۔ اچھا، رسول وہ ذات کہ جس کی ہر بات وحی الہی ہوتی ہے، جس کی تربیت وحی الہی کی روشنی میں ہوتی ہے، وہ قانون ساز بھی ہے، وہ شارع بھی ہے، وہ دین بنانے والا بھی ہے۔ قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس بات سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو اس آیت سے قرآن کے بعد نبی کی بات حدیث کا حجت ہونا ثابت ہو گیا۔ لیکن شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو دین پر قائم نہیں رہنے دوں گا، بھڑکاؤں گا۔ تو شیطان نے آ کر لوگوں کو بھڑکایا، تم نبی کی حدیث کو مان رہے، یہ تو اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ نبی مخلوق ہے، مخلوق کی بات ماننا یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ نبی کا کام تھا لا کر دینا، نبی کا کام اتنا جتنا ڈاکیے کا کام ہے، جتنی چٹھی رساں کا کام ہے۔ ہاں، یہ اہل قرآن فرقے کی بولی ہے اور آج اس فرقے کے لوگ بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ نبی کا کام ڈاکیے کا ہے، لا کر دینا۔ اب ہمارا کام ہے سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا۔ اب نبی کی بات کو کن لوگوں نے لکھا؟ محدثین نے لکھا۔ حضور علیہ السلام کی بات کو محدثین نے لکھا حدیث کے اندر۔ تو یہ لوگ محدثین کی بات نہیں مانتے، یہ کہتے ہم اہل قرآن، ہمارے پاس اصلی اسلام ہے اور جو لوگوں کے پاس ہے وہ نقلی اسلام ہے۔ یعنی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ
یہ نبی والا اسلام بھی نقلی اسلام بتاتے ہیں۔ عجیب بات ہے، پیدا انگریز کے دور میں ہوئے اور قرآن کے مالک بن بیٹھے، قرآن کے مالک بن بیٹھے۔ معاذ اللہ رب العالمین، حدیث کو چھوڑ کر قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں، اہل قرآن، اور آج ان کی بھی انٹرنیٹ پہ اچھی خاصی تعداد ہے۔ چونکہ دین کو شارٹ کٹ کر رہے ہیں، آسان کر رہے ہیں، بہت سارا لولی پاپ دے رہے ہیں آسانی کا، تو لوگ اسی کو مزے سے چوس رہے ہیں کہ زیادہ پابندیاں نہیں ہے، آسانی آسانی ہے۔ بیٹے یہ آسانی قیامت میں تجھے پتا چلے گی اس کا انجام کتنا بھیانک ہے۔ تو اس ایک فرقے نے حضور کی بات یعنی محدثین کا انکار کیا کہ ہم محدثین کو نہیں مانتے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، ہم ڈائریکٹ قرآن کو مانتے ہیں۔ ان سے کہنا قرآن سے ذرا 2 رکعت نماز ہی پڑھ کے دکھا دو۔ جتنے آن لائن سن رہے اہل قرآن، خدا کی قسم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گے، بغیر حدیث کے قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تم اپنا کلمہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے ہو، نماز تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں دین کے دشمن ہیں، انہوں نے اپنا خوبصورت نام رکھ لیا اہل قرآن، قرآن والے، نام بڑا اچھا رکھتے ہیں، پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل۔ پھر ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی آئے اہل حدیث۔ یہ طبقہ کس سے الجھا؟ اہل قرآن کا، محدثین سے۔ دوسرے ان کے آئے، بولے ہم قرآن کے بعد حدیث کو تو مانتے ہیں لیکن فقہ کو نہیں مانتے ہیں، فقہ کو نہیں مانتے ہیں، اجماع کو نہیں مانتے، قیاس کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے اپنا نام رکھا اہل حدیث، قرآن والا، حدیث والا، انہوں نے اپنا نام رکھا اور مجتہدین سے الجھے۔ تو نبی کی حیثیت میں نے بتا دی، نبی قانون ساز ہے، شارع ہے، دین بنانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب کوئی مسئلہ پیش آئے رسول سے پوچھو۔ اب رسول کے بعد فرمایا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، امر والوں سے پوچھو، فقہا سے پوچھو۔ مجتہدین یہ قانون ساز نہیں ہوتے ہیں، یہ اللہ و رسول کی جو باتیں ہیں اس کی گہرائی میں جا کر مسائل کا حل نکالتے ہیں، مسائل کا حل نکالتے ہیں۔ نبی معصوم ہے، مجتہدین معصوم نہیں ہیں، معجور ہیں۔ کیا ہے؟ باؤنس تو نہیں جا رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں یاد کر لوں گے تو بہت ساروں کو آپ پٹخنی دے دوں گے۔ نبی دین کے معاملے میں ہر مسئلے میں معصوم ہے، ایک لمحے کے لیے اس سے خطا نہیں ہوتی، لیکن قرآن نے اس کے بعد جن کو تحقیق کا حق دیا ہے وہ طبقہ معجور ہے، مطعون نہیں ہے، ان پر طعن نہیں کیا جائے گا۔ معجور یعنی اگر انہوں نے کوئی مسئلہ بیان کیا اور وہ مسئلہ غلط نکل گیا تب بھی انہیں ایک نیکی۔ کس بات کی ایک نیکی؟ کوشش کرنے کی۔ کس بات کی؟ کوشش کرنے کی، تب بھی انہیں ایک نیکی ملے گی۔ اب دیکھیے اس پر حدیث پاک ہے، مسند امام احمد، جو گوگل کے مقلد ہے حدیث نمبر بہت مانگتے ہیں، مسند امام احمد اٹھا کر دیکھو، حدیث نمبر 17926۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضور فرماتے اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، اگر مجتہد دین کا مسئلہ بتانے کی کوشش کرے اور صحیح مسئلہ بتائے تو اسے 2 نیکی ہے، ایک مسئلہ صحیح بتانے کی، دوسرا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرنے کی۔ پھر فرمایا وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ، اگر اس سے غلطی ہو جائے تب بھی اسے ایک نیکی ضرور ملے گی۔ حضور فرما رہے ہیں اسے تب بھی ایک نیکی ضرور ملے گی، چونکہ اس نے کوشش کی ہے۔ تو اللہ نے یہ حق دیا ہے مجتہدین کو، لیکن ایک فرقہ اٹھا جو مجتہدین سے یہ حق چھیننا چاہتا ہے، کہتا مجتہدین کی بات ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن مانو، حدیث مانو۔ جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے مجتہد جب دین کے معاملے میں کوشش کرتا ہے، صحیح بات کو پا لیتا ہے تو 2 نیکی ہے، اگر اس سے غلطی بھی ہو جائے تو اسے ایک نیکی ہے۔ لیکن یہ طبقہ مجتہدین سے وہ حق چھین کر خود دین میں تحقیق کرنے کی دعوے داری کر رہا ہے اور اپنا نام رکھ رہا ہے اہل حدیث، لیکن خدا کی قسم جس بنیاد پہ یہ اہل حدیث بنے پھر رہے لونڈے، یہ لفاڑے،
یہ کالج کے جن کو کھڑے رہ کر جن کو استنجا کا ڈھنگ نہیں معلوم، مسنون طریقہ نہیں معلوم کہ موسم سرما اور گرما میں کتنے ڈھیلے لیے جاتے ہیں، یہ بڑے بڑے اماموں کی تحقیق پر ہاتھ صاف کر کے کہہ رہا ہے جیسے انہوں نے کہا محدثین کی مت مانو، ویسے یہ کہہ رہا مجتہدین کی مت مانو، ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھ کر تحقیق کرو، اور اپنا نام رکھا اہل حدیث۔ ان گھامڑوں سے ایک بات پوچھو کہ آپ کا نام کیا اہل حدیث؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ اماموں نے دین کے 4 ٹکڑے کر دیے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ٹکڑوں میں مت بٹو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے اہل حدیث بنو۔ تو ان سے پوچھنا بھیا آپ انگریز کے دور میں پیدا ہوئے 150 سال پہلے، اور 150 سال میں کتنے فرقوں میں بٹے معلوم ہے؟ 50 فرقوں میں۔ کتنے؟ ہاں، میں کون سا اہل حدیث بنوں؟ ابھی میں حیدرآباد گیا مناظرہ کرنے، تو جن صاحب سے میرا مناظرہ تھا، اہل حدیث والے دامن جھاڑ رہے، نہیں ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں، تم لوگ اپڈیٹ ہونا۔ تو اس نے بولا نہیں، میں نے 2018 میں اپنی جماعت بنائی ہے، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ بتاؤ 6 ہی سال ہوئے بیچارے کو پیدا ہو کر، اور ہم سے مناظرے کی بات کر رہا تھا۔ ہم تو پہنچ گئے حیدرآباد چھاتی پہ مونگ جلنے کے لیے، باقاعدہ بیٹھے رہے، ڈٹے رہے، مجتہد صاحب تشریف ہی نہیں لائے۔ ہم نے فون کر کے کہا بتاؤ کہاں آنا ہے، تو اس پر بھی راضی نہیں۔ بیٹے حنفیوں سے پنگا مت لینا ورنہ تمہاری بخیا ادھیڑ دیں گے۔ یہ جتنی بقراتی ہے یہ جاہل عوام کے سامنے کرنا، عمل بالقرآن اور عمل بالحدیث کی تمہاری پوری حقیقت ہم جانتے ہیں۔ انگریزوں کے منحوس قدم ہندوستان میں پڑے اور تب تمہارا وجود ہوا ہے، اور تم خود 50 فرقوں میں بٹے ہو، اور تم اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہو۔ اے جو گلی کے اہل حدیثوں، ایک بات بتاؤ، جب میلاد پر ہم حدیث دیتے ہیں تو تم فوراً کہتے ہو یہ حدیث ضعیف ہے، جب ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے پر حدیث دیتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ بہت زیادہ سمجھ گیا، آپ بتاؤ، ابھی تو میں نے کنفرم بھی نہیں کیا مجھے بولنا کیا ہے۔ واہ 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 ماشاءاللہ، اصل میں یہ مقرر کو جوش دلانے کے لیے، ورنہ سمجھے تو یہ بھی نہیں میں آگے کیا بولنے والا ہوں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اہل حدیث بنے پھر رہے ہیں، آپ جب ان کو ناف کے نیچے کی حدیث دکھاؤ تو کیا بولیں گے؟ ضعیف ہے۔ آپ امام کے پیچھے خاموشی سے قرآن سننے کی حدیث دکھاؤ، بولیں گے صحیح نہیں ہے، حسن ہے۔ ان سے کہو اچھا حدیث کی قسمیں ہوتی ہے، بولیں گے جی ہاں حدیث کی بالکل قسمیں ہوتی ہے۔ بنا قصص الناس نطفہ نا تحقیق خارج البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق جہل مرکب، جب حدیث کی قسمیں ہوتی ہے تو تو ڈائریکٹ اہل حدیث کیسے بنا؟ تم میں کوئی صحیح اہل حدیث ہونا چاہیے، کوئی ضعیف اہل حدیث ہونا چاہیے، کوئی حسن اہل حدیث ہونا چاہیے، کوئی مرفوع اہل حدیث ہونا چاہیے، کوئی مقطوع اہل حدیث ہونا چاہیے۔ حدیث کی قسمیں ہیں، حدیث کی قسمیں ہیں، تو پھر اہل حدیثوں کی قسمیں کیوں نہیں؟ بہرحال اللہ نے حق دیا رسول کو، تو ایک طبقہ آیا رسول سے حق چھیننے کے لیے، پھر اللہ نے حق دیا مجتہدین کو، ایک طبقہ آیا مجتہدین سے حق چھیننے کے لیے۔ اچھا اب یہ جو 2 طبقے آئے حق چھیننے والے، یہ کون ہے؟ صحیح بخاری حدیث نوٹ کر لو 59 نمبر، اور جو نمبر میں بتا رہا ہوں وہ اسلام 360 جہاں سے یہ بیچارے دین سیکھتے ہیں، گوگل کے مقلد۔ اگر 8-10 دن کے لیے انٹرنیٹ سروس بند ہو جائیں گی تو سارے بمبئی کے غیر مقلد یتیم ہو جائیں گے۔ ان کا جو کچھ بھی ہے وہ سارا انٹرنیٹ کے اوپر ٹکا ہوا ہے، ان کا جو کچھ ہے وہ سارا کے سارا انٹرنیٹ پہ ٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول قیامت کب آئیں گی؟ بخاری شریف حدیث نمبر 59۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئیں گی؟ تو حضور نے فرمایا جب امانتوں کو ضائع کر دیا جائے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ امانتوں کے ضائع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سنو، آمنہ کے لال ارشاد فرما رہے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کوئی کام جو اچھا ہو نااہل کرنے لگے تو قیامت قریب ہے۔ اللہ کی قسم حضور کے اس ارشاد نے
ایسی عالمگیر حقیقت کو کھول دیا جسے ہم ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یعنی ڈاکٹر کا کام حجام نہیں کر سکتا، حجام کا کام موچی نہیں کر سکتا، موچی کا کام سنار نہیں کر سکتا، سنار کا کام مولوی نہیں کر سکتا. یعنی جس کا جو کام ہے وہ کام کرے. اب جب نااہل اس طرح دین میں تحقیق کرنے لگیں گے تو حضور فرماتے ہیں قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت قریب ہے. اب ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ دین مدون ہو چکا، مذاہب بن چکے، اب بس عمل کرنا ہے. روٹیاں پکی ہے کھا لو. کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ اڑ گئی، کہا نہیں ہم ان کے مسئلوں کو نہیں مانیں گے، تحقیق کریں گے اور تحقیق کر کر ہم صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بتائیں گے. ایک بڑا خوبصورت نعرہ دیتے ہیں اہل حدیث. کیا ائمہ مجتہدین معصوم تھے؟ بتائیے. میں نے شروع میں کہا نا معذور تھے، معصوم نہیں. کہا اس لیے ہم ان کے مسئلوں کی تحقیق کرتے ہیں. اہل قرآن کہتے محدثین معصوم تھے؟ نہیں. اس لیے ہم ان کے مسئلوں کی تحقیق کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ معصوم نہیں تھے. ان کی غلطی کو غلط اور ان کے صحیح کو صحیح ہم بتائیں گے. بات تو 16 آنے صحیح ہے کہ محدثین بھی معصوم نہیں اور مجتہدین بھی معصوم نہیں، لیکن بات ادھوری ہے. بات ادھوری ہے. اگر محدثین معصوم نہیں تو کیا اہل قرآن معصوم ہے؟ نہیں سمجھے. اگر مجتہدین امام اعظم ابو حنیفہ معصوم نہیں تو کیا یہ بمبئی کا لونڈا لفاڑا جس کو اردو تک لکھنی نہیں آتی ہے میرے گھر کے وائی فائی میں وہ 1400 سال پرانی ہستیوں سے لڑ رہا ہے، کہتا وہ معصوم نہیں؟ ابے وہ معصوم نہیں ہے تو تو کون سا معصوم ہے؟ لڑائی معصوم غیر معصوم کی نہیں ہے. اچھے سے سمجھو، لڑائی معصوم غیر معصوم کی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابو حنیفہ معصوم نہیں اور اہل حدیث معصوم ہے. نہیں، دونوں معصوم نہیں ہے. لڑائی ہے اہل اور نااہل کی. کس کی لڑائی ہے؟ اللہ کی قسم محدثین اپنے فن میں پوری امت کا اجماع ہے، علم حدیث میں محدثین اہل ہیں. آج کے دور کے اہل قرآن کتنے بڑے ادیب ہوں، مصنف ہوں، بلیغ ہوں، فصیح ہوں، کتنے ہی زیادہ علم رکھنے والے ہوں، چاہے وہ اسلم جیراج پوری ہو، عبداللہ چکڑالوی ہو، یا پھر غلام پرویز ہو، یا جاوید احمد غامدی ہو، یا شیخ محمد ہو، کتنے ہی قابل ہو، لیکن فن حدیث میں ابھی یہ چون چون کا مربع ہے، یہ اہل نہیں ہے. محدثین اہل ہیں. ایسے ہی مجتہدین اگرچہ معصوم نہیں ہے لیکن وہ اہل ہیں. آج کے دور میں کتنا ہی بڑا اہل حدیث عالم ہو، چاہے عرب دنیا میں شیخ یوسف القرضاوی ہو، یا ناصر الدین البانی ہو، یا شیخ صالح الفوزان ہو، یا عبداللہ ابن باز ہو، یا شیخ عثیمین ہو، یا ہندوستان کی سرزمین پر میاں نذیر حسین دہلوی ہو، حسین بٹالوی ہو، وحید الزما ہو، نواب صدیق حسن خان بھوپالی ہو، یہ اہل حدیث عالم کتنے ہی بڑے ہوں لیکن مجتہدین کے دروازے کے باہر کچرا چننے والوں کی بھی ان کی حیثیت نہیں ہے. بھائی ٹائم کم. جوہو گلی کے اہل حدیثوں پہچان لو، کلیم حنفی رضوی. 15 منٹ کے ڈسٹنس پہ رہتا ہوں، 15 منٹ کے ڈسٹنس پہ. جانے کے بعد مناظرہ آئے تو بلا لینا. موسٹ ویلکم فور. ہاں نعرے مت لگا بھائی، ٹائم بہت کم ہے. خدا کی قسم اب یہ جو نااہل کوشش کر رہے ہیں دین میں تحقیق کی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے ترمذی شریف میں کہ جس شخص نے قرآن میں اپنی رائے لگائی وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لے. پھر حضور نے فرمایا جس نے قرآن میں اپنی رائے لگائی اگر وہ درست بات کو پا بھی لے گا، نااہل ہے تو درست بات کو پا لے گا تب بھی وہ گنہگار ہے. اگر مجتہد سے خطا ہو جائے تب بھی اسے سوا. 4 مذہب ہیں، سب کے طریقے الگ الگ ہیں، چاروں مجتہد مطلق ہیں، چاروں کے مقلدین کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. آج کے دور میں دین کی تحقیق نہیں ہو سکتی ہے
جو یہ نااہلوں کا گروہ دین کی تحقیق کے نام پر گندگی کرتا پھر رہا ہے، خدا کی قسم یہ گندگی برداشت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی ہیں، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ مشکات کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، خوشی ہو یا ناراضگی ہر حال میں حق بات کہنا، امیری ہو یا فقیری ہر حال میں میانہ روی اختیار کرنا۔ پھر حضور نے فرمایا 3 چیزیں برباد کرنے والی ہے۔ ایک، اپنی خواہش نفس پر چلنا، اپنی خواہش نفس پہ چلنا، کنجوسی کرنا اور اپنی رائے پر اترانا، اور سب سے زیادہ خطرناک اپنی رائے پہ اترانا ہے۔ بتاؤ یار، اچھا خاصا سنی تھا، یہاں پان پٹی پر بیٹھ کے لوگوں کو پان کھلاتا تھا، پوچھ کے چونا لگاتا تھا، کتنا لگاؤ۔ سعودیہ جا کر بہت بڑا علامہ بن گیا، یہ جھاپک جھوا داڑا، یہ ماتھے پر شامی کباب، وہاں سے تشریف لایا اتنے بڑے فیض العلوم کے ساتھ، ہم نے سعودیہ میں نہیں دیکھا۔ اچھا تو سعودیہ 1,24,000 کم و بیش نبی میں سے کسی نبی کا نام ہے کہ اللہ کی جانب سے اتری ہوئی کسی کتاب کا نام ہے، یا چاروں مذاہب میں سے کسی مذہب کا نام ہے؟ کیا ہے وہ سعودیہ؟ ہم نے سعودیہ میں نہیں دیکھا۔ اور یہ گھامڑ تحقیق کر رہا ہے کہ ابو حنیفہ نے فلاں مسئلہ ایسا بتایا، فلاں مسئلہ ایسا بتایا۔ جوہو گلی کے غیر مقلدوں، ایک مناظرہ ہو ہی جائے، کیا خیال؟ اینی ٹائم تیاری رہتا ہوں میں مناظرے کے لیے، اتنا زیادہ مناظرہ آتا کبھی کبھی میں سوچتا ہوں یار جلدی نکل جائے تو اچھا، نکلتا ہی نہیں، لوگ آتے ہی نہیں، بلا لیتے۔ بزنس کلاس کا ٹکٹ لے کے حیدرآباد میں پہنچا، آپ لوگوں نے دیکھا نا یوٹیوب پہ ویڈیو، کتنا من تھا میرا مناظرہ کرنے کا، پتہ ہے کم بخت مارا آیا ہی نہیں، دلندر اعظم۔ بہرحال تو اب دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن کریم نے صاف فرمایا دین میں تحقیق رسول کو، اور رسول کی امت میں کس کو؟ مجتہدین کو۔ اور مجتہدین نے جو اصول بتائے ہیں قیامت تک ان کے مذہب کے بڑے علماء ان کے اصولوں کی روشنی میں مسئلہ حل کریں گے، تو حقیقت میں یہ مسئلہ انہی کا بتایا ہوا ہے۔ اچھے سے سمجھ گئے؟ اب لوگ کہتے ہیں آپ تو اندھی تقلید کر رہے ہیں، ابو حنیفہ سے باہر ہی نہیں نکلتے۔ ابے گدھے، ہم اندھے ہیں اس لیے تقلید کر رہے ہیں، ہم اندھے، لیکن ہمارا جو ڈرائیور ہے بس کا وہ آنکھ والا ہے، اور وہ ہم کو ہر کھائی سے، ہر کھڈے سے، ہر خطرے سے بچا کر منزل مقصود تک لے جاتا ہے۔ اور جن کی تم تقلید کر رہے ہو وہ ڈرائیور بھی اندھا، تم بھی اندھے، اور تم سب کا ٹھیک۔ اچھا آج ایک مسئلہ حل کر کے میں اٹھوں گا انشاءاللہ، بڑا مزہ آئے گا۔ باتیں تو بہت کرنی تھی لیکن اتنے وقت میں گنجائش نہیں ہے، وقت کی، وقت اتنی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ آج کل غیر مقلدین رفع یدین کے مسئلے میں ہاتھ اٹھانے میں، رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت کے بہت ہلہ مچاتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رفع یدین کرتے تھے، کرتے ہوں گے تو کیا ہوا؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رفع یدین کرتے تھے تو کرتے ہوں گے، وہ حنبلی ہیں، ہم ان کے مرید ہیں، مقلد نہیں ہیں۔ ہم ان کے کون ہیں؟ مقلد نہیں ہیں۔ ہمارے امام شریعت امام اعظم جو ان سے بھی 500 سال پہلے کے، ہم نے ابو حنیفہ کو امام شریعت بنایا ہے۔ اب بہت ہلہ ہوتا ہے کہ رفع یدین پر اتنی حدیثیں ہیں، 400 حدیثیں، 1200 حدیثیں، 1300 حدیثیں۔ میرا اعلان سن لو، مولانا عارف مصباحی کی موجودگی میں اور دیگر مفتی عرفان سبحانی، مولانا توکل اور بھی علماء کی موجودگی میں، رفع یدین کرنے کی ایک بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں اضطراب نہ ہو، ایک بھی حدیث نہیں۔ اگر غیر مقلد ایک حدیث لا کر دے رفع یدین کی جو صحیح، صریح، مرفوع اور غیر معارض ہو، اللہ کی قسم اس کے وزن کے برابر میں اسے سعودی ریال دوں گا، اور ٹائم قیامت کی صبح تک ہے۔ میں نہیں رہا کسی حنفی عالم کے پاس لے کر آنا، رفع یدین منسوخ ہے، منسوخ ہے۔ آئیے قرآن کریم 18واں پارہ نوٹ کر لو، سورہ مومنون کی آیت نمبر 1-2، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کامیابی کو پہنچے وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں
खुशू इख्तियार करते हैं। इस आयत की तफसीर हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो हुजूर की जोजा हजरत मैमूना के भांजे हैं, एक मर्तबा सरकार घर से बाहर निकले, देखा पानी रखा है वजू के लिए, पूछा किसने रखा? उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमूना ने कहा मेरे भांजे इब्ने अब्बास ने रखा। अल्लाह के नबी ने दुआ दी, अल्लाहुम्मा फक्किहु फिद्दीन व अल्लिमहु तावील। ऐ अल्लाह इब्ने अब्बास को कुरान का इल्म अता फरमा, दीन की समझ अता फरमा और तफसीर का इल्म अता फरमा। बताओ नबी की दुआ रद्द हो सकती है? नहीं हो सकती। सरकार ने इब्ने अब्बास को दुआ दी। इब्ने अब्बास का लक़ब है हिब्रुल उम्मा, तर्जमानुल कुरान। कुरान की तफसीर उन्होंने लिखी है, तफसीर इब्ने अब्बास, जिसका सफ़ा 212 है। वो इस आयत के बारे में लिखते हैं, मुखबितूना मुतवादिऊना ला यल्तफितूना यमीनन वला शिमाला वला यरफऊना अयदियहुम फिस्सलाह, कि खाशिऊन से मुराद वो है, ये है कि लोग हिले नहीं डुले नहीं, लोग ची बची ना हो और नमाज में रफा यदैन ना करें। ये लोग कुरान के तफसीर से साबित हो। हजरत इमाम हसन बसरी रहिमहुल्लाह हजरत अली के सहाबी हैं, सोहबत में रहने वाले, और अफजलुत ताबईन उनका लक़ब है। तफसीर समरकंदी जिल्द 2 सफ़ा 208 पर फरमाते हैं, खाशिऊना अल्लज़ीना ला यरफ़ऊना अयदियहुम फिस्सलाति इल्ला फित तकबीरतिल ऊला, कि आयत में जो फरमाया गया खाशिऊन, उससे मुराद वो है जो नमाज में पहली तकबीर के अलावा रफ़ा यदैन नहीं करते। रफ़ा यदैन 2 हैं, कितने? एक मुसल्लम, एक मुतनाज़ा। मुसल्लम यानी जब नमाज शुरू करते हैं तो हनफी हो, शाफई हो, मालकी हो, हम्बली हो, शिया हो, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, तमाम के नज़दीक पहला रफ़ा यदैन यही सुन्नत है। इसके बाद रुकू में जाते, रुकू से उठते या फिर तीसरी रकात के लिए उठते हुए ये रफ़ा यदैन मनसूख हो चुका है। ये रफ़ा यदैन मनसूख हो चुका है। अब इसके हवाले से आप दलाइल देखें। बुखारी का बहुत नाम लेते हैं भाई लोग, ये और बात है कि इनको बुखारी का पूरा नाम नहीं आता है। हदीस नंबर 828 ले लो। हजरत अबू हुमैद साइदी एक सहाबी हैं, कहते हैं सहाबाए कराम बैठे हुए थे, हुजूर की नमाज का जिक्र हुआ तो मैंने कहा मैं तुम सब में सबसे ज्यादा हुजूर की नमाज जानता हूं। हदीस नंबर 828, सहाबी अबू हुमैद साइदी खड़े हुए कि हुजूर को मैंने किस तरह नमाज पढ़ते देखा, तो फरमाते हैं आप खड़े हुए, कहा देखो हुजूर ने अल्लाहू अकबर कहकर हाथ बांधा, कंधे तक हाथ करके अल्लाहू अकबर कहकर हाथ बांधा। फिर आप जब रुकू में गए तो आपने घुटने को पूरी मजबूती से पकड़ा। फिर जब आप खड़े हुए तो आपके जोड़ सीधे हो गए। फिर सजदे में जाने के बाद हाथ को अपनी हालत पे रखा। फिर पहले कादा में उल्टे पैर पर बैठकर सीधे पैर को खड़ा किया और पैर की उंगली किबले की तरफ की, और आखिरी कायदे में उल्टे पैर को आगे करके सुरीन के बल बैठ गए। देखो हजरत अबू हुमैद साइदी ने हुजूर की पूरी नमाज पढ़कर बता दी। रफ़ा यदैन कब किया नहीं बताया, है बुखारी के अंदर। ओ बुखारी वालों, बहुत बुखारी की धौंस देते हो। अब और आइए, अबू दाऊद शरीफ सियाह सित्ता में से एक किताब है, हजरत बरा बिन आजिब की रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा फ़तह सलात रफ़ा यदै इला क़रीबिन मिन उज़ुनै सुम्मा ला यऊद। अल्लाह के हबीब जब नमाज शुरू करते तो अपने दोनों हाथों को कान की लौ तक लाते और फिर दोबारा नहीं उठाते, दोबारा नहीं उठाते। अच्छा, एक हदीस में है यहां तक उठाते, एक है में यहां तक उठाते। इमाम आजम का मजहब देखो कितना मोहतात मजहब है। पहले वो कुरान देखते हैं, फिर हदीस देखते हैं, फिर ज़ईफ हदीस मिले तो उसे भी नहीं छोड़ते, अगर वो भी ना मिले तो सहाबा का अमल देखते हैं, वो भी ना मिले तो फिर इज्तिहाद करते हैं, फिर कयास करते हैं। अब हदीस में हुजूर ने यहां तक उठाया, बुखारी 828 और अबू दाऊद हदीस नंबर 750 कि हुजूर ने कान की लौ तक उठाया, फिर रफ़ा यदैन नहीं किया। तो जब हम नमाज में अल्लाहू अकबर कहते हैं तो जाता तो यहीं से है ना, यहां से जाकर यहां पहुंचता है ना। दोनों हदीसों पर अमल हुआ कि नहीं? खुदा की कसम हनफी मजहब सबसे ज्यादा मोहतात मजहब। कुरान की तफसीर से साबित हो गया कि हुजूर अलैहिस्सलातु
ثابت ہوا کہ نماز میں رفع یدین کی اجازت نہیں ہے، وہ خشوع کے خلاف ہے۔ ابو حمید ساعدی نے نماز پڑھ کر بتائی، رفع یدین کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت برا بن عازب نے ابو داؤد کی حدیث نمبر 750 حضور کے عمل بتایا کہ حضور دوبارہ نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اب سنیے، عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جو ہجری 6 میں اسلام لے کر آئے، معذرت کے ساتھ، عبداللہ مسعود وہ صحابی ہیں جو 6 نمبر کے مسلمان ہیں، مکے میں اسلام لے کر آئے۔ کتنے نمبر کے مسلمان ہیں؟ ہجرت سے پہلے کے مسلمان ہیں، تمام غزوات میں شرکت کی، غزوہ بدر میں بھی آپ شریک ہوئے۔ حضور کے صف اول کے نمازی ہے عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، صف اول کے نمازی۔ حضرت عمر نے جب انہیں کوفہ بھیجا، عمار بن یاسر اور عبداللہ ابن مسعود کو، تو کوفہ والوں کو کہا میں رسول اللہ کے کبار صحابہ کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، ان کی بات ماننا، ان کی پیروی کرنا۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود کبار صحابہ میں سے ہیں، سرکار نے 4 صحابہ سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا، ان میں ایک نام عبداللہ ابن مسعود کا بھی ہے۔ اب آئیے ترمذی شریف حدیث نمبر 257، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں حضور کی طرح نماز پڑھ کر نہ بتاؤں جس طرح حضور پڑھتے تھے؟ پھر فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، کہ آپ نے نماز شروع کی اور ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھایا۔ بار بار ہاتھ اٹھانے والوں، نماز کی حالت میں بار بار ہاتھ اٹھانے والوں، تم کہتے ہو حنفیوں کے پاس دلیل نہیں ہے، تو دلیل بیچارے یہ اسٹور چلانے والے سے، وہ بھٹیار خانہ چلانے والے سے پوچھیں گا تو کیسے ملے گی؟ جو شیخ الحدیث صاحب ہے ان کے پاس آئیں گا تب نہ ملے گی، دلیل کہاں ڈھونڈتا؟ ایک گدھہ الذی ہم کو فون کر کے پوچھ رہا ہے، بولے مولانا کیا حضور نے رفع یدین سے منع کیا؟ تو میں نے کہا کیا حضور نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا؟ سوال دیکھو اور جواب دیکھو۔ مجھ سے پوچھا کیا حضور نے رفع یدین سے منع کیا؟ تو میں نے کہا کیا حضور نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا؟ بولتا نہیں کیا تو ہے نا۔ تو میں نے کہا کیا تو ہے نا کا جواب ہے چھوڑا تو ہے نا۔ کیا تو ہے نا کا جواب کیا ہوتا؟ لیکن حضور نے منع بھی فرمایا۔ یہ تو عبداللہ ابن عباس ہے، اور سنو امام ترمذی فرما رہے ہیں قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ امام ترمذی کا حسن صحیح ہوتا ہے، اور پھر فرماتے ہیں بہت سے اہل علم صحابہ اور تابعین کا اس پر عمل ہے۔ آپ نے تفسیر سنا، آپ نے بخاری کی حدیث سنی، آپ نے ابو داؤد کی حدیث سنی، اب سنیے صحیح مسلم کی حدیث، حضور نے رفع یدین سے منع کیا ہے۔ جو لوگ ہم کو کہتے ہیں نا منع دکھاؤ منع دکھاؤ، ان سے کہنا بے وقوفو، تم کو 3 ہی مقام پہ رفع یدین کی حدیث ملی، رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے اور تیسری رکعت میں اٹھتے ہوئے۔ سنن نسائی اٹھاؤ، ابن ماجہ اٹھاؤ، ترمذی اٹھاؤ، رفع یدین عند السجود کی بھی حدیث ہے، 2 سجدوں کے بیچ میں۔ حضرت صحابی ہیں، فرماتے ہیں حضور ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے تھے، ہر۔ تو ان سے پوچھو ان رفع یدین کو تم نے کیوں چھوڑا؟ سجدوں کے رفع یدین کو آپ نے کیوں چھوڑا؟ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع یدین کو کیوں چھوڑا؟ تو جس بنیاد پہ تم اسے منسوخ سمجھتے ہو، ہم بھی اسی بنیاد پر ان 3 مقامات کے رفع یدین کو منسوخ سمجھتے ہیں۔ ختم ہو گیا؟ بات نہ کافی ہے نہ تمام ہے جی۔ چلیے میں ایک حدیث سنا دوں مسلم شریف کی، غیر مقلدین بھی آن لائن بہت غور و خور سے سن رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی اراکم رافعی ایدی کانہا اذناب خیل شمس، کہ ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے ہمیں رفع یدین کرتے دیکھا، تو فرمایا میں تمہیں بدکے ہوئے گھوڑے جیسے وہ دم ہلاتے ہیں ایسے بار بار ہاتھ اٹھاتے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ یہ حدیث نمبر ہے
968 968। اب اس کے بعد دوسری حدیث ہے 970۔ غیر مقلد آپ کو کہیں گے حضور نے فرمایا تھا جو بات وہ سلام پھیرتے وقت جب صحابہ اشارہ کرتے تھے اس کے بارے میں ہے۔ صحابہ کا ایک مزاج تھا جب وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تو ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے، تو وہ حدیث دوسری ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 970۔ اس کے راوی بھی حضرت جابر بن سمرہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے ہمیں ہاتھ اٹھاتے دیکھا تو فرمایا علام تؤمنون بایدیکم کانھا اذناب خیل شمس، میں تمہیں ہاتھ سے اشارہ کرتے دیکھ رہا ہوں، چپ چاپ اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھو، یعنی ہاتھ اٹھانے سے منع کیا۔ غیر مقلد کہتے ہیں دیکھو جو حدیث آپ کو بتائی گئی وہ سلام میں ہاتھ اٹھانے کی ممانعت تھی، سلام تو نماز کے ختم ہونے پر کیا جاتا ہے، تو جو چیز نماز کے ختم ہونے پر نماز کے سکون کو برباد کرتی ہے، اگر وہ نماز کے اندر ہو ہاتھ اٹھانا تو اس سے کتنا خلل آئے گا۔ وہ حدیث الگ ہے، یہ الگ ہے، وہ بھی جابر بن سمرہ سے ہے، یہ بھی جابر بن سمرہ سے ہے، لیکن اس کے راوی تمیم بن طرفہ ہے اور اس کے عبید اللہ بن قبطیہ ہے۔ اس میں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور حضور نے ہمیں ہاتھ اٹھاتے دیکھا رفع ایدی، اور دوسری حدیث میں ہے ہم حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنے کو منع فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم حنفی ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور انشاءاللہ بروز قیامت ہمارا رب ہمیں یہ کہہ کر پکارے گا اے حنفیوں ادھر آؤ، ہم پورے شان کے ساتھ امام اعظم کے جھنڈے تلے اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جتنے پدہ پدی کے شوربے نکلے ہوئے ہیں تحقیق کے نام پر، یہ لونڈے ان کے بہکاوے میں نہ آئے، نہ ان کی پوری جماعت کو حدیث و قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ وقت بہت مختصر ہے ورنہ انشاءاللہ بہت قاعدے سے ان کی کلاس لیا ہوتا۔ بس ایک گزارش ہے، بات تو ابھی ناتمام رہ گئی، مکمل بات سننے کے لیے میرے چینل سے جڑ جائیے۔ واٹس ایپ پر ہمارا چینل ہے سنی جمعیت الاعناف۔ آسان صورت یہ ہے کہ آپ واٹس ایپ پر جائیں، واٹس ایپ میں اپڈیٹس میں جائیں، اوپر کیمرے کے بازو میں سرچ کا بٹن ہے، وہاں سنی ٹائپ کریں، نیچے سنی جمعیت الاعناف آئے گا، اس پہ کلک کریں، فالو کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اس کے اندر سارے باطل فرقوں کی طبیعت سے ٹھکائی ہوتی ہے۔